صحرائے چولستان کی عظیم قلعہ ڈیراور کی سچی کہانی۔ کہتے ہیں جو کہانی پشت در پشت چلتی ہوئی سینہ با سینہ بیان کی جاتی ہے اس میں حقیقت ہی حقیقت جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ کسی کے زور و زبر سے یہ کہانی لکھی نہیں جاتی بلکہ دل کی کتاب میں صدیوں سے محفوظ رہتی ہے۔ آئیے دوستو، آج ہم آپ کو قلعہ ڈیراور کی سچی کہانی بیان کرتے ہیں جو ہم اکثر بزرگوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے روہی و چولستان کے مایہ ناز فنکار و معروف کہانیوں کے بے تاج بادشاہ استاد غلام حیدر منگنہار مرحوم و دیگر سگھڑ حضرات قلعہ ڈیراور کی کہانی یوں بیان کرتے تھے۔ روہی و چولستان سے ملحقہ انڈیا کے صوبہ راجستھان، مارواڑ، راجپوتانہ کے ضلع جیسلمیر کے قریب قدیمی شہر لیدروا پہ راجہ بھوبھان پنوار راجپوت راج کرتا تھا۔ وہ بیٹے جیسی نعمت سے محروم تھا۔ کافی عرصہ بعد جب بیٹی رحمت بن کر گھر میں آئی تو راجہ نے اپنے جوتشیوں یا نجومیوں سے پوچھا کہ میرے بعد اس تخت و تاج کا مالک کون ہوگا؟ جوتشیوں نے اپنی جوتش کی کتابیں کھنگالتے ہوئے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ جہاں پناہ آپ کی شاہی کا مالک پنواروں کی بجائے بھاٹی خاندان میں سے ہوگا۔ راجہ یہ حیرت زدہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم جاری کیا کہ تمام بھاٹی راجپوتوں کی نسل کو ختم کیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ قتل و غارت کا بازار ایسا گرم ہوا کہ خون کی ہولی سے ہر طرف بکھرتی لاشوں کے انبار لگنے لگے، مگر جسے رام رکھے اسے کون چکھے۔ اسی ظلم و زیادتی کو دیکھ کر بھاٹی سرداروں میں وینتی نام کی عورت نے بھیس بدل کر اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بچانے کے لیے اپنے بھائی ججا بھٹا سولنکی راجپوت کے پاس آ کر پناہ لی۔ کہتے ہیں یہ جگہ موجودہ قلعہ ڈیراور کے مغرب کی طرف صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبان کے درباروں کے پاس ٹھیڑ نما کھنڈرات میں تبدیل ججا بھٹا کا قلعہ نما محل تھا۔ وینتی دیوی نے اپنے بھائی کو تمام حالات سے آگاہ کیا تو بھائی نے کہا، بہنا چنتا مت کرو، ہم اس ظلم کا بدلہ لیں گے۔ وینتی بدلے کی دہکتی آگ میں تیر تلوار و دیگر جنگی آلات کی ہر وقت کثرت کرتی تاکہ پیٹ میں پلنے والا بچہ جنگجو بن کر اپنے خاندان و بھاٹی قوم کا بدلہ لے سکے۔ وہ دن قریب آ گیا، ماموں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ شاہی شادیانے بجنے لگے، مگر وینتی نے شاہی بگل ڈھول دمامے روک کر بھائی سے کہا، جب تک میرا لخت جگر جوان نہیں ہوتا تب تک یہ راز ہی رہے تو اچھا ہے، ورنہ وہ ظالم ادھر حملہ کر کے پھر نقصان پہنچائے گا۔ ڈیراور سنگھ بھاٹی جب جوان ہوا تو ہتھیاروں سے لیس ہو کر شکار کھیلنے کے لیے نکلا تو موجودہ قلعہ جزیرہ نما جگہ کے درمیان جال کے درخت کے پاس عجیب نظارہ دیکھا کہ ایک بھیڑ نے بچے کو جنم دیا ہے، اور پاس ہی خونخوار بھیڑیا جو ہی بچے پہ لپکتا ہے تو آگ کے شعلے بھیڑ کے بچے کی حفاظت کرتے ہوئے بھیڑیے پہ پڑتے ہیں تو وہ واپس پلٹ کر پھر بار بار حملہ آور ہو کر بچے کو اٹھانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ ڈیراور سنگھ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیران ہو گیا۔ بھیڑیے کو مار کر جب اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو بیش بہا خزانہ نکلا۔ کہتے ہیں یہ قیمتی خزانہ سکندر اعظم نے پوری دنیا کو لوٹ کر دریائے ہاکڑا کی اس بیٹ نما جگہ کو محفوظ مقام سمجھ کر دبا دیا تھا تاکہ بعد میں نکال کر اپنے وطن لے جائے، مگر سکندر راجہ پورس کے لگے ہوئے تیروں کی ضرب سے سخت بیمار پڑ گیا اور واپس روانہ ہو گیا۔ جب ڈیراور سنگھ کو یہ قیمتی ہیرے جواہرات سونے چاندی کا خزانہ ملا تو اس نے اپنے ماموں ججا سے کہا کہ ماموں مجھے بھینس کے چمڑے جتنی جگہ دو تاکہ میں علیحدہ رہ کر شکار کھیل سکوں۔ ماموں نے لاڈلے بھانجے کی بات مان لی۔ ڈیراور سنگھ نے موچی سے بھینس کے چمڑے کی باریک دھاگے جیسی ڈور بنوا کر موجودہ قلعے کی جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب ججا سنگھ نے گھیرا نما ڈور کی جگہ دیکھی
تو بلبلا اٹھا اور وینتی سے شکوہ کیا تو بہن نے کہا، سن ججا وینتی کہے بول نہ پاچھا لے، سن ججا وینتی کہے بول نہ پاچھا لے، کا بھٹے کا بھاٹیے کوٹ اڈاون ڈے۔ وینتی نے کہا، بھائی راجپوت قول کا پکا اور وعدے کا سچا ہوتا ہے، قول و اقرار سے پھرنا ایک راجپوت کا کام نہیں۔ اگر آپ کیے ہوئے وعدے پہ قائم و دائم نہ رہے تو بدنامی ہوگی، لوگ تانے دیں گے، تاریخ میں بھٹوں کی وعدہ خلافی لکھی جائے گی، جگ ہسائی ہوگی، اور یہ سب باتیں مجھے جیتے جی مار کر زندہ لاش بنا دیں گی۔ ججا بھٹا نے کہا، بہن ٹھیک ہے، کیے ہوئے وعدے کے مطابق یہ جگہ ڈیراور سنگھ کی ہوئی، مگر ڈور سے باہر والی جگہ سے مٹی گارا اٹھانے نہیں دوں گا۔ تو ڈیراور سنگھ نے اچ شریف کے راجا سے بات کی، خزانوں کا منہ کھول دیا اور تمام زیر تعمیر چیزیں اچ سے لائی گئیں۔ کہتے ہیں کہ 70 میل لمبی قطاروں کے ذریعے سے اینٹ پتھر گارا و دیگر سامان قطار در قطار سے لایا گیا، اور 834 عیسوی میں یہ قلعہ تعمیر ہو گیا۔ جب جیسلمیر لیدروا کے راجا بھوبھان کو علم ہوا تو لشکر بھیج کر ڈیراور سنگھ کو مارنا چاہا، تو ڈیراور سنگھ بڑی عقل مندی اور چال بازی سے اونٹ پہ سوار ہو کر رتنا گر پنڈت کے کھیت میں جا چھپا، پیچھا کرنے پہ پہچان نہ سکے اور لشکر واپس آ گیا۔ جوتیشو نے کہا، اے راجا، دیو کامت ڈیراور سنگھ اب قلعے کا مالک بن چکا ہے، مضبوط فوج بنا کر بدلہ لے گا، پھر قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا، جس کے تمام ذمہ دار آپ کہلائیں گے۔ بھلا اس میں ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ڈیراور سنگھ سے طے کر لو، بیٹی راج کرے گی اور دشمنی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، بیٹی کا ناریل بھیجا گیا۔ وینتی، ججا سنگھ بھٹا اور ڈیراور سنگھ کو پنڈتوں نے منت سماجت کر کے منا لیا، شادی ہو گئی۔ ڈیراور سنگھ جیسلمیر اور ڈیراور شہر کا مالک بن گیا، اور اسی طرح بھاٹیوں نے کئی قلعے آباد کیے۔ کاسی متھرا پراگ بھڑ کسنیری بھٹنیر، ڈگم ڈیراور گڑھ گنجنی اے نووں جیسلمیر۔ ان 9 تاریخی مقامات پہ بھاٹیوں نے حکومت کی، پواروں سے رشتہ جوڑ کر ہمیشہ کے لیے دشمنی کو رشتہ داری میں بدل کر پرامن راج کرنے لگے۔ 1735 میں نواب صادق محمد اول نے قلعہ پہ قبضہ کیا تو بھاٹی خاندان سمیت جیسلمیر تک لمبی سرنگ کے ذریعے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر راول رائے سنگھ کو قید کر لیا۔ نواب نے 50 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر کر کے قلعہ میں رہنے کی اجازت دے دی تاکہ خفیہ ٹھکانوں، رازدار سرنگوں کے ذریعے خزانہ حاصل کر سکیں۔ یاد رہے کہ یہ مذکورہ وظیفہ 1833 تک رائے سنگھ کی اولاد بھوم سنگھ تک یہ وظیفہ جاری رہا۔ بھوم سنگھ کی اولاد ریاست جے پور چلی گئی اور بعد میں بھی گاہے بگاہے نوابوں سے ملتے رہے، عزت و احترام و انعامات سے نوازے جاتے۔ اس قلعہ کے 40 خوبصورت برج ہیں، ہر برج کا نقشہ مختلف ہے۔ ان برجوں پہ فوجی چوکیاں ہوتی۔ یہ شاندار مورچے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، جن سے تیر، تلوار، توپ کے گولوں و پتھروں کے علاوہ گرم پانی سے حملے کیے جاتے۔ اس کے بیش بہا خفیہ تہہ خانوں کے علاوہ ہر راجدھانی سے ملانے والی لمبی سرنگیں تھیں، جس کا نقشہ آج تک نہیں مل سکا، کیونکہ جب نواب نے قلعہ فتح کیا تو قلعہ دار کو کہا کہ مجھے خزانہ دکھاؤ، تو وہ بھول بھلیوں سرنگوں سے ہوتا ہوا 7 منازل پہ مشتمل تہہ خانے میں لے گیا، تو قیمتی خزانوں کا انبار دیکھ کر نواب حیران رہ گیا اور تلوار کے وار سے قلعہ دار کا خاتمہ کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا، نواب صاحب، مجھے مارنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ ان خفیہ تہہ خانوں کی سرنگوں سے آپ نکل کر واپس زندہ نہیں جا پاؤ گے۔ نواب نے کافی کوشش کی مگر ہر بار سرنگ میں الجھ جاتا۔ تب قلعہ دار کی منت سماجت کرتے ہوئے واپس نکلا تو قلعہ دار سے
چابیوں کا گچھا چھیننے اور تہہ خانوں کا نقشہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ دار کے پیچھے دوڑے تو قلعہ دار نے چابیاں ہوا میں لہراتے ہوئے مشرقی تالاب میں پھینک کر لمبی فصیل سے کود کر جان دے دی، اور آج تک وہ نہ چابیاں ملیں اور نہ ہی وہ نقشہ مل سکا۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ 7 منازل پہ مشتمل تہہ خانوں والا خزانہ مل جائے تو ہمارا وطن پوری دنیا میں امیر ترین ملک کہلائے گا، مگر اس خزانے پہ دیو مالائی روحوں اور شیش ناگ کا پہرا ہے جسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ نواب صاحب نے پرانے محلات کی تمام بنیادیں اکھاڑ پچھاڑ کر کوشش کی مگر بے سود۔ موجودہ قلعے کے اندر تمام بلڈنگز نواب صاحب نے نئی طرز تعمیر کر کے بنوائیں، جن میں شاہی محلات، زنان خانہ، مہمان خانہ، اسلحہ خانہ، رنگ محل، جیل خانہ، پھانسی گھاٹ و دیگر خوبصورت عمارتیں کھنڈرات میں بدلی بھوت بنگلہ دکھائی دیتی ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ہر عمارت میں چمگادڑوں کا بسیرا ہے۔ یہ اجڑا ہوا قلعہ نواب صاحب کے دور حکومت میں خوبصورت قلعہ تصور کیا جاتا تھا۔ ڈیراور شہر تجارتی منڈی تھا۔ پر رونق بازار میں دیش ودیش کے تاجر تجارت کرتے ہوئے قافلوں کی صورت میں جوک در جوک کھینچے چلے آتے۔ آج وہ شاندار پر رونق بازار کھنڈرات میں بدل چکے ہیں۔ قلعے کے باہر خوبصورت فصیل تھی جو اب معدوم ہو چکی ہے۔ قلعے کے باہر شہر آباد تھا جس میں شاہوکار، عمرا و تاجروں کی شاندار حویلیاں تھیں۔ جنوبی پرانی دیوار کے پاس خوبصورت شیو مندر ہے جہاں ہر سال شیو راتری منا کر پوجا پاٹ کی جاتی تھی، مگر اب یہ مندر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ و اقلیتی ممبران اس قدیمی مندر پہ خصوصی توجہ دے کر اس کی تعمیر و تزئین میں اہم کردار ادا کر کے گرانٹ مہیا کرے تاکہ یہ مندر سیاحوں اور ہندوؤں کی توجہ کا مرکز بن کر مذہبی ہم آہنگی کا ثبوت پیش کر سکے۔ سن 1947 میں کاروباری تاجر ہندو انڈیا چلے گئے، مگر غریب مالدار چرواہے اس دھرتی کے اصل وارث دراوڑی نسل کے میگھوال بھیل والمیکی باوریا ہندوؤں نے اپنی جنم بھومی کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی یہ مزدوری پیشہ و چرواہے ڈراور و دیگر چولستانی علاقوں میں موجود ہیں جو نوابوں کے زیر سایہ رہ کر پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شاہی درباروں کے پاس جین مت پیروکاروں کے گرو جی دادا کشل گرودیو کا مندر تھا جسے ٹھیڑ مندر کہتے تھے۔ اب وہاں سٹیج نما چبوترا بنا ہوا ہے جہاں ہر پونم کو بھکتی پروگرام سجایا جاتا ہے۔ قلعہ کی تمام تاریخی عمارات قابل دید ہیں۔ مین گیٹ، داخلی دروازہ، شاہی مسجد، صحابہ کرام کی مزارات، شاہی مزارات کے علاوہ ہندوؤں کا راما پیر مندر، تکیہ روشن فقیر، تکیہ تاج محمد سائیں، اجڑی حویلیاں، چولستانی گھر، جھونپڑے، روہی کے ٹیلے، ٹوبے تالاب، جانوروں کے ریوڑ، خوش مزاج ملنسار لوگ، ہنس مکھ چہرے، مہمان نواز، دل کے سچے مخلص ڈراوری دوست، چرند پرند و دیگر تمام جاندار و بے جان چیزیں قابل دید و قابل تعریف ہیں، مگر ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے ہم صحرائے چولستان و اس قلعہ کی تعریف کر سکیں۔ جب آپ حضرات وزٹ کریں گے تو پرسکون ماحول پا کر قلبی سکون میسر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہر سال 9 تا 13 فروری کو چولستان جیپ ریلی منعقد کی جاتی ہے۔ ملک بھر سے شائقین حضرات حصہ لے کر انجوائے کرتے ہیں، جس میں شاندار محفل موسیقی، ادبی، کلچرل، رنگا رنگ پروگرام، بائیک ریس، جیپ ریس، اونٹ ریس و دیگر کھیلوں کے شاندار ایونٹ ہوتے ہیں۔ قلعہ کو دلہن کی طرح سجا کر آتش بازی کا نظارہ قابل دید ہوتا ہے۔ اس عظیم قلعے کا مالک نواب صلاح الدین عباسی ہیں، جو نواب ہوتے ہوئے بھی فقیرانہ طبیعت کے مالک، درویش صفت، غریب پرور اور سخی ہیں۔
وقت کی کمی کی وجہ سے دوسری ڈاکومنٹ